چائنا اور بھارت، ہارون صاحب نتیجہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بپن راوت کہتے ہیں کہ عسکری راستہ کھلا ہے۔ نتیجہ یہ ہے، بپن راوت کہتے ہیں عسکری راستہ کھلا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ کشیدگی ہو گئی پرماننٹ۔ امریکہ یہی چاہتا ہے، جاپان بھی یہی چاہتا ہے، پرانی دشمنی ہے۔ آسٹریلیا تو خیر ظاہر ہے ان کی جیب میں، وہ بھی یہی چاہتا ہے، ان کی میٹنگ بھی بلا رہے ہیں انڈیا۔ ٹھیک ہے۔ انڈیا کا بجٹ ہے ڈیفینس $71 بلین۔ ٹھیک ہے۔ اور اندر جتنے مسائل ہیں کشمیر میں، آسام میں، جھارکھنڈ میں، کہاں پنجاب میں، اور بڑھ سکتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ 3 محاذ ہیں، پاکستان کا محاذ ہے، اندرونی محاذ ہے، چین کا محاذ ہے۔ ان کا $71 بلین، چین کا $261 بلین۔ اب یہ دیکھ لیں آپ کتنے گنا ہے، تو تقریباً 4 گنا بجٹ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اکنامک سپر پاور بننے کا خواب تو گیا۔ دیکھیے وہ جو 1000 کے قریب اموات ہو رہی ہیں روزانہ کرونا کی وجہ سے۔ ہاں، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مبتلا ہو رہے ہیں کرونا میں، تو انڈیا میں ہو رہے ہیں۔ اموات بھی اس وقت جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے معاشی ترقی کا خواب تو گیا۔ 24% اکانومی شرنک ہو گئی ہے، 24%۔ اور اس کا مداوع کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ انڈین چینل چیخ رہے تھے جب پاکستان میں شروع ہوا تھا کہ پاکستان کو کرونا ختم کر دے گا، لیکن پاکستان میں تو اللہ نے بڑا کرم کیا، کچھ حکومتیں کوشش کی، اللہ نے بڑا کرم کیا، لوگوں کو صدقہ خیرات بھی کیا، ایک دوسرے کو سنبھالا بھی، احتیاط بھی کی، کوئی شعور کا بھی مظاہرہ کیا۔ فائنلی اتنا تو نہیں جتنا کرنا چاہیے، ورنہ تو پاکستان میں تقریباً ختم ہی ہو جائے، لیکن الحمدللہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اب وہ جو خفت کیا ہوئی کہ بھئی وہ پہلے تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے علاقے میں وہ آئے ہی نہیں، ہمارا کوئی بندہ مرے ہی نہیں، مگر ظاہر ہے دنیا میں، آج کی دنیا میں یہ حقائق چھپ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں چھپ سکتا۔ اب وہ ان کے پاس کارڈ کیا رہ گیا کہ اپنے آپ کو بہادر ثابت کریں؟ 2 کارڈ رہ گئے۔ کہ ہندوتوا کا وہی آپ نے دیکھا، انہوں نے داڑھی اپنی لمبی کر لی ہے، اس کی ایک چونچ سی بھی نکال لی ہے، اپنی شکل و صورت بھی ایسی بنا رہے ہیں ایک مہاتما کسی۔ ایک تو یہ پہلو، اور ایک یہ کہ کچھ تھوڑا سا قوت کا تاثر دیں۔ ظاہر ہے فوج میں بھی اثر اسی طرح جب۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ چین میں کوئی اخبارات میں خاص چرچا نہیں ہے، بخار انڈیا میں چڑھتا ہے کہ ہو گیا، بڑی کمال ہو گیا جی، یہ تھوڑا سا علاقہ انہوں نے لے لیا۔ ایگریمنٹ یہ تھا کہ وہ کوئی مسلح کارروائی نہیں کریں گے، مگر 30 اور 31 اگست کی رات کو گلوبل ٹائمز غالباً اخبار ہے چین کا، اس نے لکھا ہے کہ وہ اچانک انہوں نے حملہ کیا، اور وہ جو 8 فنگرز ہے نا، یہ جو جھیل ہے، یہ 17,000 فٹ کے ہائٹ پہ ہے، یہ گلیشیئر ہی ہے تقریباً، تو اس کی 4تھی انگلی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، 4تھی تک، اپ ٹو 1 to 4 چڑھائی کرتے ہوئے۔ اب چین یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے کہنے میں مت چلو، تعلقات ٹھیک رکھو، ہم نہیں چاہتے۔ ایگریمنٹس ہوئے تھے، 94 میں بھی ہوا تھا، ایک نرسمہا راؤ کے دور میں بھی ہوا تھا، اور منموہن سنگھ کے دور میں بھی ہوا تھا۔ 96 میں چیو این لائی نے یہ پیشکش کی تھی کہ 10 کلومیٹر کا ایریا بیچ میں خالی چھوڑ دیا جسے پیس زون کہا جائے۔ لیکن نہرو نے یہ مسترد کر دی، پھر 62 کے باہر ہوئی، اور سب جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اب اگر یہ کشیدگی رہتی ہے مستقل، یہ 2-3 ہفتے بڑے اہم ہیں، اس کے بعد برف باری شروع ہو جائے گی۔ اگر کوئی جنگ ہونی ہوئی تو اب ہو سکتی ہے، اس کے بعد تو برف باری ہو جائے گی۔ ایک نیا سیاچن پیدا کر لیا انہوں نے۔ فرق یہ ہے کہ سیاچن میں پاکستان کے مد مقابل ہیں، پاکستان کا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکے وہ سیاچن پہ، اچانک بے شک قبضہ کر لیا، اور نقصان ان کا ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہاں تو 4 گنا بڑی جن کی دفاعی بجٹ ہے ان سے ٹکر لینے کو، وہاں جو ہے وہ ایک اتنی بڑی معیشت سے ان کی معیشت کو کوئی خاص اثر نہیں پہنچے گا، وہاں کوئی اس طرح کا بخار ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان میں ظاہر ہے دباؤ کم ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ اس پہ بارڈر پہ فائرنگ کم ہو گئی ہے۔ جی، اس قسم کے واقعات بہت کم۔ ظاہر ہے کتنے محاذ ایک وقت میں کھولیں گے، بپن راوت صاحب جو مرضی کہتے رہیں۔ ادھر افغانستان میں بھی ایران میں چین داخل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہاں سے بھی پسپائی ہوئی۔ اب وہ افغانستان میں کوشش کر رہے ہیں، حکمت یار نے بیان دیا ہے
کہ یہاں ایک ملیشیا وہ کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روپیہ خرچ کر کے, ٹھیک ہے, اور اشرف غنی کی حمایت کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ قصہ لمبا ہو جائے, جتنا بھی کھینچا جا سکتا ہے نکل کھینچا جائے. کیوں؟ ٹرمپ ہار جائے اگر, جس کا امکان موجود ہے, تو ممکن ہے دوسری حکومت کی پالیسی مختلف ہو, اس سے کہ مختلف. امریکہ میں صرف ایک قسم کے پاگل نہیں پائے جاتے, کئی قسم کے پاگل پائے جاتے ہیں. وہ ممکن ہے یہاں برقرار رہنے کا فیصلہ کریں تو یہ زیادہ بیٹر بارگیننگ کی پوزیشن میں ہو, لیکن افغانستان میں جنگ ہوگی, اس سے الٹیمیٹلی انڈیا کو کچھ نہیں ملے گا, اور پاکستان پہ دباؤ کم ہو جائے گا, اور یہ کشیدگی اب کسی طرح کم ہوتی نظر نہیں آتی. اس لیے کہ جب خواب عظمت میں کوئی قوم پڑ جاتی ہے, وہ تبت کے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے, جی, اس کی فوج بنائی ہوئی ہے, دلائی لاما کو وہاں رکھا ہوا ہے, اس پہ کلیم ہے, اقصائے چین پہ ان کا کلیم ہے, کلیم تو ان کا ساری دنیا پہ. ادھر گاندھی جی کہتے تھے بامیان تک ہے انڈیا, جی, افغانستان کے بہت سے علاقوں پہ بامیان کا مطلب آدھے افغانستان پہ بھی کلیم ہے, چین کے بھی بہت سے حصوں پہ کلیم ہے, پاکستان پہ بھی کلیم ہے, اور بھی کوئی ملک پاس پڑوس میں اس پہ بھی, سری لنکا وغیرہ میں بھی وہ آزادانہ خارجہ پالیسی کی انہیں. سکم اور بھوٹان تو خیر ہے ہی, اور نیپال پھڑپھڑا رہا ہے اسے نجات حاصل کرنے کے لیے. تو یہ کشیدگی مستقل رہے گی, اور اس سے بھارتی معیشت کو نقصان پہنچے گا, اور 10 کروڑ آدمی تو پہلے ہی وہاں فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں, اور اگر یہی صورتحال رہی تو شکست و ریخت کا جو میں لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نریندر مودی صاحب کا ایک فوٹو شوٹ بھی بڑا منظر عام پر آیا, بڑے پرسکون حالت میں, کچھ موروں کے ساتھ, کچھ پرندوں کے ساتھ. یہ وہ مور یہ ہے کہ یہ مذہبی جسچر ہے, یہ کلچرل ہے موروں کو. اب وہ اپنے آپ کو ایک طرف تو بڑا بہادر ثابت کر رہے ہیں, اور ایک طرف اپنے آپ کو وہ ایک مذہبی پیشوا کی طرح. لیکن اس پہ بھارت کے اپنے لوگوں نے بڑی خاصی تنقید کی ہے, بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے. ظاہر ہے وہ معاشرہ تقسیم ہوتا چلا جائے گا نا. تقسیم, ایک تو مسلمانوں پہ سکھ ناراض ہیں, دوسری اقلیتیں بھی ناخوش ہیں, بہت سی ریاستیں ناخوش.